اور اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتیں ارشاد فرمائی جو رمضان کے مہینے سے متعلق تھیں۔ وہ 10 باتیں کیا تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے جس کی ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ دوسری بات فرمائی کہ اس ماہ میں اللہ رب العزت نے دن کا روزہ تم پر فرض کیا ہے اور راتوں کا قیام۔ پھر تیسری بات فرمائی کہ اس مہینے میں جو شخص فرض نماز ادا کرے گا اللہ رب العزت اسے 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ چوتھی بات فرمائی کہ اس ماہ مبارک میں نفل ادا کرنا ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر ہوگا۔ جو نفل نماز ادا کرے گا، نفل نماز پڑھے گا، اسے فرض نماز جتنا ثواب ملے گا۔ پانچویں بات ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ رب العزت نے جنت رکھا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرنے کا مہینہ ہے۔ چھٹی بات فرمائی کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت مومن کے رزق میں اضافہ اور برکت فرماتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ ساتویں بات فرمائی کہ اس ماہ مبارک میں جو شخص روزے دار کو روزہ افطار کروائے گا اللہ رب العزت اسے اس کے جو ہیں بدلے تین انعامات عطا فرمائیں گے۔ اس کے گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی، جہنم کی آگ سے اسے نجات مل جائے گی، اور روزے دار کے برابر اسے بھی ثواب ملے گا۔ جو روزے دار کا ثواب تھا جتنا اسے ملنا تھا اتنا ہی اس شخص کو ملے گا جس نے روزے دار کو روزہ افطار کروایا۔ اس پر صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی کی اتنی طاقت یا اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ ہم ایک روزے دار کو کھلا سکیں، تو کیا یہ ثواب ہمیں ملے گا نہیں ملے گا ہم اگر کوئی چھوٹی موٹی کوئی چیز دے دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی نہ ملے، صرف اگر تمہارے پاس پانی ہو، ایک گھونٹ پانی پلا دیا آپ نے روزے دار کو افطار کے وقت میں، اس کا روزہ افطار کروا دیا، اس پر بھی اللہ رب العزت تمہیں اتنا ہی ثواب عطا فرمائیں گے جتنا روزے دار کو ملتا ہے۔ آٹھویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ماہ مبارک میں جو شخص کسی روزے دار کو کھانا کھلائے گا، یعنی افطار کے بعد اسے کھانا کھلائے، تو اسے میں اپنے حوض کوثر سے ایسے سیراب کروں گا جو کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی دوبارہ۔ نویں بات فرمائی کہ اس مہینے میں جو شخص اپنے ماتحتوں کے لیے، اپنے ملازمین کے لیے کام میں آسانیاں کرے گا، ان کے ساتھ نرمی کرے گا، اللہ رب العزت اس شخص کے ساتھ بھی قیامت کے دن نرمی فرمائیں گے۔ جو اس کے ماتحت ہے یا اس کے ملازمین تھے ان کا کام ہلکا کر دیا، ان کے معاوضے میں کمی نہیں کی، کام ہلکا کر دیا ان کا، اللہ رب العزت قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ ایسے نرمی فرمائیں گے۔ اور 10ویں بات فرمائی کہ اس ماہ مبارک کے 3 حصے ہیں۔ حصہ اول جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، یعنی پہلے عشرے میں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ رحمتوں کا نزول اس لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کے قلوب کی سختی نرمی میں بدل جائے، ان کے دلوں کے اندر جو دلوں کی سختی ہے وہ نرمی سے تبدیل ہو جائے، دل نرم ہو جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اب جب دل نرم ہو گئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، تو پھر انسان کو اپنی خطائیں نظر آنے لگتی ہیں، اپنی خطاؤں پر اللہ کے سامنے نادم بھی ہوتا ہے، توبہ طائب بھی ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ فرمایا دوسرا عشرہ پھر مغفرت کہا جاتا ہے۔ اور جب دوسرے عشرے میں مغفرت کا اعلان بھی ہو گیا تو اب تیسرا اور آخری عشرہ فرمایا یہ جہنم سے نجات کا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں اس آخری عشرے میں۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے، آخری شب، تو اللہ رب العزت سارے انسانوں کے لیے مغفرت، مسلمانوں کے لیے مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے جو اللہ اس طرح عام اعلان فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا لیلۃ القدر تو نہیں ہوتی، لازمی تو نہیں ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ جو ملازم اپنا کام پورا کر دے تو کام پورا کرتے ہی اس کو اس کا معاوضہ مل جانا چاہیے، اللہ رب العزت اس کا معاوضہ اسے عطا فرما دیتے ہیں۔